او کچھ تو شرم کرو، کچھ تو غیرت کھاؤ، کچھ تو احساس کرو۔ اس کے آگے اپنی خواتین کو نچا رہے ہیں۔ قطر کے علاوہ کوئی بھی ٹرمپ کے آگے زبان نہیں کھول سکا، سب کی زبانوں پہ تالے پڑے رہے اور تم گونگے، بہرے اور اندھے ہو گئے۔ خون سے انسانی تاریخ کے سیاہ ترین باب لکھ رہا ہے، جہاں موت گلیوں میں رقص کرتی پھر رہی ہے۔ کیا 21ویں صدی میں کسی ایک ماں نے بھی ایسا لال پیدا نہیں کیا؟ ہم اپنے تیل کے کنووں کو آگ تو لگا سکتے ہیں، جس نے امریکہ اور پورے یورپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ہمیں تو کہا گیا کہ ظلم کو روکو، ظالم کو روکو، سب کے سب ڈرے ہوئے ہیں۔ خون سے انسانی تاریخ کے سیاہ ترین باب لکھ رہا ہے، کہیں سر، کہیں دھڑ، کہیں ہاتھ، کہیں پاؤں فلسطینیوں کا خون پی رہی ہے۔ یہ تو مست ہاتھی کی طرح مست ہیں، جو ظالم کا ہاتھ پکڑ سکے، جو ظالم کا ہاتھ کاٹ سکے۔ دوستو، اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1973 سے، جب سعودی عرب نے امریکہ اور پورے یورپ کی تیل کی سپلائی بند کر دی، جس کی وجہ سے پورا یورپ اور امریکہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ سڑکوں پر سے تمام ٹریفک، تمام ٹرانسپورٹ غائب ہو جاتی ہے۔ تیل کی سپلائی کھلوانے کے لیے ہینری کسنجر بھاگا بھاگا سعودی عرب پہنچتا ہے، جسے شاہ فیصل 2 دن تک ٹائم ہی نہیں دیتا، اسے باہر انتظار کرواتا ہے۔ پھر جب 2 دن کے بعد اس سے ملاقات کرتا ہے تو شاہی محل میں نہیں، نہ ہی وزارت خارجہ کے دفتر میں، اور نہ ہی کسی شاہی ہوٹل میں، بلکہ ایک سادہ سے خیمے میں۔ اب ہینری کسنجر شاہ فیصل کو دبانے کے لیے اسے دھمکی دیتا ہے کہ دیکھو، اگر آپ نے تیل کی سپلائی نہ کھولی تو ہم آپ سے تیل خریدنے بند کر دیں گے، جس سے آپ کنگال ہو جائیں گے۔ شاہ فیصل نے کہا، ہینری کسنجر، ہمارے آباء و اجداد نے کھجوروں کے ساتھ اپنا پیٹ پالا اور اونٹوں کے ساتھ زندگی گزاری، ہم بھی کھجوروں اور اونٹوں کے ساتھ زندگی گزار لیں گے۔ اب ہینری کسنجر خوشامد کرنے پہ تل جاتا ہے، کہتا ہے کہ شاہ فیصل دیکھو، میرا جہاز آپ کے ملک میں کھڑا ہے، مجھے واپس جانے کے لیے تیل چاہیے، کائنڈلی اس جہاز کو تیل سے بھر دیں۔ شاہ فیصل کہتا ہے کہ ہم اپنے تیل کے کنووں کو آگ تو لگا سکتے ہیں، لیکن آپ کو تیل نہیں دیں گے جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا، جب تک اس کا 2 ریاستی حل نہیں نکالا جاتا۔ ہینری کسنجر یہاں پر مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ تھی سعودی عرب کی لیڈرشپ، جس نے امریکہ اور پورے یورپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور وہ منت سماجت کرنے پہ آ جاتا ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب کی موجودہ لیڈرشپ کی۔ ایک طرف خون کا کھیل جاری ہے اور دوسری طرف جشن کا سما، ایک طرف چیخیں، آہو بکا اور ماتم کا راگ الاپا جا رہا ہے، اور دوسری طرف رقص، بے ضمیری کا ناچ اور خوشیوں کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ ایک طرف فلسطین آگ میں جل رہا ہے، معصوم بچے گولیوں کا رزق بن رہے ہیں، وہاں دوسری طرف امریکی صدر ٹرمپ کا تاریخی استقبال کیا گیا۔ سرخ قالین کی جگہ پہ جامنی قالین بچھائے گئے، 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اس کے علاوہ سفید عربی گھوڑے ٹرمپ کو سلامیاں پیش کرتے رہے۔ وہ جو قاتلوں کا حمایتی ہے، اس کے آگے عرب خواتین ننگے سر رقص کرتی رہی، اور وہ بھی بال کھولے ہوئے۔ وہ عرب جہاں کوئی غیر مسلم خاتون وزٹ کرنے کے لیے آتی تو اسے سر پہ دوپٹہ لینا پڑتا تھا، اور ادھر ٹرمپ کے استقبال پہ عربوں نے غیرت مسلمانی کو پاؤں تلے روند کر اس کے آگے اپنی خواتین کو نچا رہے ہیں۔ امریکہ جسے اپنا روب و دبدبا قائم رکھنے کے لیے اس وقت عرب ممالک کی سرمایہ کاری کی بڑی شدت سے ضرورت ہے۔ 1 ماہ پہلے ایک صحافی نے ٹرمپ سے معیشت کی خسارے کے حوالے سے بات کی تو ٹرمپ نے کہا، آپ میرے سعودی عرب کے دورے کا انتظار کریں، پھر دیکھنا امریکہ دوبارہ سے عظیم اور خوشحال بنے گا۔ یعنی عربوں کے پیسے سے امریکہ اپنے ملک میں خوشحالی لانا چاہتا ہے۔ پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، اگر وہ IMF سے یا ورلڈ بینک سے لون لیتا ہے تو اسے کڑی شرائط سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کیا یہاں سعودیہ کو اپنی سرمایہ کاری کو فلسطین کی جنگ بندی اور اس کے 2 ریاستی حل سے مشروط نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا وہ 1000 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے بدلے میں اتنی سی بات بھی نہیں منوا سکتا تھا کہ فلسطین میں جنگ بندی کر دی جائے اور اس کا 2 ریاستی حل نکالا جائے، وہاں پر ظلم و ستم بند کیا جائے، ان پر بمباری بند کی جائے، انہیں سکھ کا سانس لینے دیا جائے؟ سعودی عرب نے 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر دستخط کیے اور اسے ٹرمپ کی عین خواہش کے مطابق 1000 ارب ڈالر تک لے جانا چاہتے ہیں، اور باقی خلیجی ممالک نے بھی 300 ارب ڈالر کے معاہدے کیے۔ قطر نے تو 400 ملین ڈالر کا جہاز ٹرمپ کو تحفے میں دے دیا۔ عربوں کی ضمیر سیاہ ہو چکے ہیں، انہیں عالم اسلام اور فلسطین کے دکھ درد کا کوئی احساس نہیں رہا۔ قطر کے علاوہ کوئی بھی ٹرمپ کے آگے زبان نہیں کھول سکا، فلسطین کی بات نہیں کر سکا۔
سب کی زبانوں پہ تالے پڑے رہے، سب ٹرمپ کی خوشامد کر کے اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور ادھر فلسطین میں اسی ٹرمپ کی حمایت سے لاشوں پہ لاشیں گرتی رہیں۔ او کچھ تو شرم کرو، کچھ تو غیرت کھاؤ، کچھ تو احساس کرو۔ تمہارے منہ تو جیسے سل گیا، تمہاری زبانوں تو جیسے تالوں سے چمٹ گئی، اور تم گونگے، بہرے اور اندھے ہو گئے۔ تمہیں فلسطین دکھائی نہیں دے رہا، تمہیں فلسطین پر جاری ظلم و ستم دکھائی نہیں دے رہا، تمہیں ننھے ننھے معصوم بچے دکھائی نہیں دے رہے، تمہیں ماؤں کی چیخیں، آہو بکا اور سسکیاں دکھائی نہیں دے رہی۔ ادھر فلسطین میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تم تاریخی سرمایہ کاری کی ڈیل کر رہے تھے، اور ادھر اسرائیل خون سے انسانی تاریخ کے سیاہ ترین باب لکھ رہا ہے۔ ایک طرف تم اپنی غیرت ایمانی دیکھو، غیرت ملت دیکھو، غیرت مسلمانی دیکھو۔ ٹرمپ جب سعودیہ کا دورہ مکمل کر کے واپس امریکہ پہنچتا ہے تو وہاں وہ واشنگٹن میں ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ رامافوسا سے ملاقات کرتا ہے اور اس پر الزام لگاتا ہے کہ تمہارے ملک میں سفید فام کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ ثبوت کے طور پہ اس نے وہاں پر چند تصاویر دکھائیں اور ایک ویڈیو بھی دکھائی جن میں سفید فام کو قتل کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رکھی ہیں۔ انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہاں 60,000 لوگ شہید ہو گئے، کئی ہزار بچے جان کی بازی ہار گئے، وہاں اسقاط حمل ہو رہے ہیں، بھوک سے جسم سوکھ کر ہڈیاں ہو رہا ہے، فلسطینیوں کی لاشیں گل سڑ رہی ہیں، وہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ فلسطین کے گلی کوچوں میں ان کے اعضاء بکھرے پڑے ہیں، کہیں سر، کہیں دھڑ، کہیں ہاتھ، کہیں پاؤں۔ مگر ان عربیوں کو کہاں دکھائی دیتا ہے؟ فلسطین کی چیخو پکار، آہو بکا اہل دل کے دل جلا رہی ہے، مگر سودے کا ضمیر ٹانگیں پھیلائے سو رہا ہے۔ 3 مارچ سے غزہ میں خوراک، پانی، میڈیسن اور دوسری ضروریات زندگی کی سپلائی بند ہے۔ 80 دن ہونے کو آ گئے ہیں اور فلسطین بھوک سے مر رہا ہے۔ وہاں کے لوگ قحط سالی سے مر رہے ہیں، پانی کی پیاس ان کے گلے کاٹ رہی ہے۔ وہاں کی زمین بھوکی اور پیاسی ہے، وہ اپنی پیاس مٹانے کے لیے فلسطینیوں کا خون پی رہی ہے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے فلسطینیوں کے جسم نوچ نوچ کر کھا رہی ہے، مگر ان عربیوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تو مست ہاتھی کی طرح مست ہیں۔ وہ ٹرمپ جو اپنی معیشت کی امپروومنٹ کے لیے ان سے سرمایہ کاری مانگنے آیا، وہ اس پر دباؤ ڈالنے کی بجائے اس کی آگے بچھ گیا، اس کی خوشامدی کرنے لگ گیا، اسے 21 توپوں کی سلامی دینے لگ گیا، F-15 طیارے سے اس کو پروٹوکول دینے لگ گیا۔ وہ امریکہ جس کے ہاتھ اسرائیل کی طرح فلسطینیوں کے خون سے لال ہے، جس کی منشا و مرضی کے بغیر اسرائیل ایک قدم تک نہیں چل سکتا، جس کی منشا و مرضی سے اسرائیل تاریخی ظلم و ستم و جبر کی سیاہ ترین تاریخ لکھ رہا ہے، اس ٹرمپ کے آگے سعودیہ کی شاہی سلطنت، UAE اور قطر جیسے ممالک ہاتھ باندھے اور سر جھکائے کھڑے ہیں۔ اسے 1000 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بغیر کسی شرط کے پلیٹ میں رکھ کر دے دی۔ کیا ٹرمپ سے فلسطین کی 2 ریاستی حل کا مطالبہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ کیا یہ ساری سرمایہ کاری فلسطین کی آزادی سے مشروط نہیں ہونی چاہیے تھی؟ وہ ٹرمپ جسے سب پتا ہے، اسے شرم دلانے کے لیے، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اس سے فلسطین پر جاری ظلم و ستم کے حوالے سے کھل کر بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ساؤتھ افریقہ میں چند سفید فام قتل ہوئے اور ٹرمپ نے رامافوسا پر تابڑ توڑ حملے کیے، اور جہاں 60,000 لوگ شہید ہو گئے اور ہزاروں بچے لقمے اجل بن گئے، جہاں موت گلیوں میں رقص کرتی پھر رہی ہے، جہاں ہسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے، جہاں اسکولوں پر بمباری کی جا رہی ہے، جہاں خوراک کی سپلائی 80 دن سے بند ہے، جہاں بھوک پیاس سے لوگ مر رہے ہیں اور جہاں انسانیت دم توڑ رہی ہے، کیا اس کے بارے میں ٹرمپ سے سیدھے صاف اور دو ٹوک انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ لیکن کیا مجال ہے کہ عربوں کی زبان سے ایک حرف تک نکلا ہو؟ الٹا ٹرمپ نے کہا کہ میری دلی خواہش ہے کہ آپ معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بن جائیں، اسرائیل کو تسلیم کر لیں، لیکن بزدل قوم چپ رہی اور صرف زبانی کلامی مذمت سے کام لیا۔ یہ حال صرف ایک سعودیہ کا نہیں ہے، بلکہ تمام اسلامی ممالک کا یہی حال ہے۔ سب کی زبانوں پہ چپ لگی ہوئی ہے، سب پر سوگ طاری ہے، سب کے سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو کہا گیا کہ ظلم کو روکو، ظالم کو روکو، مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، حتیٰ کہ یہودی کیوں نہ ہو، تم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اور یہاں تم اپنے مسلمان بھائیوں کی ہیلپ نہیں کر رہے، ان کا ساتھ نہیں دے رہے، ان کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہے، تو باقی انسانیت ہم سے کیا امیدیں لگائے گی؟ تمام اسلامی ممالک اپنی اپنی عوام کے دباؤ سے بچنے کے لیے لفظی مذمت کر دیتے ہیں،
خوراک کی سپلائی اور میڈیسن وہاں بھیج دیتے ہیں، غزہ سے ہمدردی کا اظہار بھی کر لیتے ہیں، مگر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کچھ نہیں بولتے، ان کے ظلم و ستم پہ کوئی بات نہیں کرتے، کوئی کمنٹ نہیں دیتے، سب کے سب ڈرے ہوئے ہیں۔ تم سب سے تو پھر برطانیہ اچھا ہے، جس نے اسرائیل کے ساتھ تجارتی مذاکرات ہی معطل کر دیے اور اس پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ جنگ بندی کی جائے، فلسطینیوں پر ظلم و ستم بند کیا جائے۔ تم سب سے اچھا تو پھر کینیڈا ہے، فرانس ہے، جنہوں نے فلسطین پر جاری ظلم و ستم کی سخت ترین مذمت کی ہے اور اسرائیل کو تجارتی سرگرمیاں بند کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ تم سب سے اچھا تو آئرلینڈ ہے، آئس لینڈ ہے، مالٹا ہے، ناروے ہے، سویڈن، اٹلی، ہالینڈ ہیں، جنہوں نے جنگ بندی کا پرزور مطالبہ کیا ہے، اور انہی کے دباؤ کی وجہ سے ہی اسرائیل نے پہلے 5 خوراک کے ٹرک جانے دیے، پھر اس کے بعد مزید 90 ٹرکس کو جانے کی اجازت دے دی، جن میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے میڈیسن اور ضروریات زندگی کی اشیاء موجود ہیں۔ اگر 2 دن مزید خوراک کی سپلائی نہ کھولی جاتی تو فلسطین قبرستان بن جاتا، جہاں بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہزاروں لوگ شہید ہو جاتے۔ اگر یہ ممالک اسرائیل پر دباؤ نہ ڈالتے تو اسرائیل نے کبھی بھی خوراک کی سپلائی نہیں کھولنی تھی اور فلسطین بھوک سے مر جاتا، پیاس سے مر جاتا، اور ہم سب بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہوتے اور فلسطین قبرستان بن چکا ہوتا۔ ایک دفعہ عارضی طور پہ عالمی دباؤ کام کر گیا اور اسرائیل کو خوراک کی سپلائی کھولنی پڑی، لیکن وہ باز نہیں آنے والا۔ اس نے فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی قسم کھا رکھی ہے اور وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ ٹرمپ کو سفید فام کی نسل کشی تو دکھائی دے گی، لیکن اسے 60,000 فلسطینیوں کا خون دکھائی نہیں دیا، اسے 24 لاکھ فلسطینی دکھائی نہیں دیے جن پر مسلسل بمباری کی جا رہی ہے، جو زندگی اور موت کی کشمکش کے درمیان ہے، جہاں انسانیت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ ٹرمپ وہاں بالکل خاموش ہے۔ کیوں؟ ٹرمپ سعودیہ سے، قطر سے، UAE سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ آپ معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو جائیں، یعنی اسرائیل کو تسلیم کر لیں، لیکن جو فلسطین میں خون ریزی ہو رہی ہے وہ اس کا خاتمہ نہیں چاہتا، کیونکہ وہ بھی اسرائیل کی طرح فلسطین کا خاتمہ چاہتا ہے، اس لیے وہ چپ ہے۔ ٹرمپ عربوں کے سامنے اسرائیل کا ایلچی بن کر بات کر سکتا ہے تو عرب ٹرمپ کے سامنے فلسطین کے ایلچی بن کر بات کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا 57 اسلامی ممالک میں سے ایک بھی مرد مومن نہیں جو ظالم کا ہاتھ پکڑ سکے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، اسے اس کی زبان میں کرارا جواب دے سکے؟ کیا 21ویں صدی میں کسی ایک ماں نے بھی ایسا لال پیدا نہیں کیا جو ظالم کا ہاتھ کاٹ سکے، اسے ظلم سے روک سکے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو سکے، مظلوم کی مدد کر سکے؟